وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، قرب و جوار دور دراز سے تشریف لانے والے میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ حضرات کو اللہ نے دین و دولت کی دنیا سے نوازا ہے اور آپ سب کو جو آپ کے مقدر کا رزق تھا، رزق حلال کی صورت میں آپ کی محنت اور اپنے فضل کے ساتھ آج عطا فرمایا ہے. جب آپ نے رزق مانگا تو اس نے کہا دے رہا ہوں، اور جب اس نے دیا تو ایک مطالبہ کیا کہ میرے بندوں تھوڑا دوں، زیادہ دوں، سکھی دوں، رکھی دوں، پراٹھا دوں، گھی والی دوں، چوپڑی دوں، دال روٹی دوں، شکر ضرور ادا کریو. پہلے والی گفتگو مانگنا تانگنا لینا سمجھ میں آیا، شکر والی بات سمجھ میں نہیں آئی. کئی گھروں میں آج بھی دھما چوڑی ہوئی، یہ پکایا تھا،
انہوں نے کہا ہوگا میں نہیں کھاتا، انہوں نے کہا باپ کے سر میں مار۔ اور کئیوں کو رات کی ملی، انہوں نے کھا کے الحمدللہ کہا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا، ایک نہیں دی۔ یہ تو روٹی پر شکر کرنے کو کہا، جو نیند جیسی اللہ نے سکون جیسی یہ نیند دی مالک کائنات نے، کھانے کے نظام اور پھر ہضم کا نظام، پھر جس چیز کی ہمارے وجود کو ضرورت نہیں اس کو خارج کرنے کا نظام، زمین کو تابع کر دیا۔ زلزلہ آتا ہے زمین اپنا آپ دکھاتی ہے، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں، جس طرح زمین کے اوپر رہنے والوں کے حق کا خیال کرتا ہے میرے بھی خیال کریے۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا حق منہ تو جو مرضی کر، لیکن زنا سے، سود سے، شراب سے مجھے گندہ نہ کریو۔ تیرا اگنا موتنا، تیرا پیشاب پخانہ برداشت کروں گی، رب کی دھرتی پر نافرمانی میں بھی برداشت کوئی نہیں کروں گی۔ جس طرح اوپر ایک محل خانہ ہے، اندر جیل خانہ ہے، اس محل خانے کو رب کی عطا سمجھیو اور اس کی امانت سمجھیو۔ دنیا کے جیل خانے اوپر ملے دے کے چھوٹ جاوے گا، سفارشیں کام آویں گی، یہاں کوئی چیز کام نہیں آنی بجز وہی اعمال کے جو تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ یہ زمین کی پکار ہے جو اپنے بندے کو پکار، اللہ کے بندے کو پکار پکار کے کہہ رہی۔ اگر قیامت کے دن یوں کہا کہ میری سنوائی نہیں تھی میں سن نہیں سکا، اللہ فرمائیں گے کہ سعودیہ سے، دبئی سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے کالیں آتی تھی، وہ سنتا تھا، جس زمین پر چلتا تھا اس کی سنائی تجھے دی کوئی نہیں۔ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، جب منہ کے گھونٹ لگے کہتا سوچ سمجھ کے پیو، جب جسم پہ قطرہ لگے کہ سوچ سمجھ کے استعمال کریو، جتنی ضرورت ہے ناپ ناپ کے استعمال کر، زیادہ خرچ کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں بہتی نہر کے اوپر بھی ہو تب بھی پانی سوچ سوچ سمجھ سمجھ کر تھوڑا تھوڑا استعمال کرے، جتنا اسراف کرے گا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور دو نعمتیں اللہ کی بڑی ہیں، ایک میرے بھائی روٹی نہ ہو پانی سے گزارا ہو جاتا ہے، اور پانی بھی نہ ہو انسان کا صحت سے گزارا ہو جاتا ہے۔ پانی روٹی ساری موجود ہو، صحت نہ ہو انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن دو نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، ایک ٹھنڈا پانی پینے کو دیا تھا اور دوسری میں نے تجھے صحت عطا کی تھی، بتا بندے ان دو نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ اور قیامت کے دن عملوں والی گٹھڑی میں جو سب سے مضبوط اور بھاری عمل ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا نہیں۔ قیامت کے دن عملوں میں سب سے پہلے عمل، اور جس عمل کے وزن پر دوسرے عمل تولے جائیں گے، وہ عمل کیا ہوگا؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کھل کے خرچ کرنا۔ اگر گوشت کی روزانہ کی گنجائش ہے تو سبزی مت پکا، اگر روزانہ کپڑے کی گنجائش ہے تو ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ عمل جب تولا جائے گا اس کے وزن کو دیکھا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ ذاتیات کے ساتھ جو ہماری زندگی کے اعمال اور ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں ہم ان کا کتنا خیال کر رہے ہیں؟ آج بھائی یوسف صاحب، مولوی یعقوب صاحب، مولوی اجاز صاحب، آج ہم لوگوں کے مرنے پر تو ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے، کوئی زندوں پر بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوئے؟ ایک عجیب سی فکر لوگوں کو لگی ہوئی ہے، یہ فکر کھائی جا رہی ہے، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں۔ اللہ فرماتا چلو میں تجھے دے بھی دوں پھر تو کیا لگا، کیا ہوگا؟ تو میرا محتاج ہوگا، تو میرے حکموں کا پابند۔ یہ جس طرح لکڑی کو گھن لگ جاوے، یہ ہمارے مرض لگ چکا ہے۔ اور مصیبت ایسی ہے، ایسا مرض ہے کہ آدمی نابی سے لگا آدمی لگانے کی کوشش کرے، امیر بھی کہہ رہے پیسہ کوئی نہیں، غریب بھی کہہ رہے کوئی نہیں، فرق کیا رہا بھائی؟ اور جہاں چار آدمی بیٹھیں وہاں یہ بات ہو، یار بس کاش اتنے پیسے ہو جانا، بس یوں ہو جاوے، کاش اتنے پیسے ہو جانا یوں ہو جائے۔ اللہ کہتے لے لے، بڑے نصیحت کر رہے، چھوٹا کہہ رہا سارا کام پیسوں سے ہے،
ہمارے مہاجروں میں کہا پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اب ماں دی کی گالی تو ہمارے دور میں جو بچپنا تھا ہمارے بڑے نہیں دینے کرے تھے، وہ بس گالی میں ان کی شادی ہوئی تھی. ہماری امی کہہ کرے تھی کہ بڑوں سے سنا ہندوستان کے اندر یوں کہہ کرے تھے، امیری ری امیری تیرے 3 نام، پرس پرسا اور کیا کہتا ایک لفظ ہوتا پرسرام، غریبی ری غریبی تیرے 3 نام، کتا بڑوا بے ایمان. غریب وہ سب کچھ ہے، امیر کی عمارت، اس کا پیسہ سارے پردے ڈال دے اس کے اوپر. اور فرمایا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں کی جاوے گی، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی. ہو نہیں رہی ہے. مولوی جی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، 5 وقت کے نمازی کو سلام کوئی نہیں کرے گا، تقوی کا پہاڑ ہو ریڈی لگانے والا مونگ پھلی بیچنے والے کو سلام نہیں کرے گا، کتے بلے جو وہ کرتے ساتھ لے کے چلے گا، لوگ اسے السلام علیکم جی السلام علیکم، ووٹ تمہارا ہی ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ. جامع مسجد کے اندر آنے والوں، مسجد کے اندر دین اور ہے، مسجد کے باہر کا دین اور ہے. باہر والے دین نے تمہیں بتلا دیا، اللہ اکبر، باہر والے دین کا میرا اور آپ کا اندازہ ہو گیا. نہ میں قرآن سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن کا تحفظ کرنے والے، نہ ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والے اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والوں سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کوئی ان سے ہمیں کوئی مفاد نہیں، ان سے محبت ہی کوئی نہیں. اور مسجد کے اندر کہہ رہے ہیں مولوی جیسا آسمان کا فرشتہ ہی کوئی نہیں، مولوی جیسا تقوی پرہیزگار والا کوئی نہیں. یہ 2 نمبری قیامت کے دن چلے گی. مالک کائنات اسی کو کہہ رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دے رہے اللہ کو. اتنا بڑا پرچہ تمہارے ووٹ ڈالنے والے کمرے میں آیا تھا، اس کے اوپر بلہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو شیر بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر میرے عزیزو کتاب بھی بنی ہوئی تھی، لکڑی بھی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر سیڑھی بھی بنی ہوئی تھی، حکہ بھی بنا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ تبلہ سرنگی بھی بنا ہوا تھا. لیکن میرے عزیزو اندھوں نے بھی دیکھا، آنکھوں والوں نے دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا، دینداروں نے دیکھا. مولوی والی اسٹمپ پر میرے عزیزو کس نے مہر لگائی؟ یہ تو میرے عزیزو 11 نمبر کا چھنا جب قیامت کے دن چھٹے گا، اس وقت رب کبریا کی قسم میدان معاشر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. ہم نے کہا تھا علماء کرام کو اگے لے کے آنا، اسمبلیوں کے اندر لے کے آنا، تیری دھی بیٹی کی عزت کے تحفظ کا پیغام لے کے آئیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، معاشرے سے بے حیائی ختم کریں گے، معاشرے سے زنا کے اڈے ختم کریں گے، معاشرے سے سود کی بازاری ختم کریں گے، سود کا کاروبار ختم کریں گے، معاشرے کے اندر سے غریب کو حق دیا جائے گا، امیر کو امارت کا حق دیا جائے گا، زکوٰۃ لے کے غریبوں کو دیں گے، اسلامی قانون نافذ کریں گے، خلافت راشدہ کا نظام لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے. جب ہمارا کردار اسمبلیوں کے اندر آیا، کسی سپریم کورٹ کے جج کو ختم نبوت پر قلم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ نے ہمارے بھوپے میں، ہماری جھولیوں میں مال دیکھا، ہمارے اندر آپ نے ہمارا کردار نہیں دیکھا. آپ نے کہا مولوی صاحب تجھے مسجد کے اندر سلام کریں گے، نعرہ تکبیر تیری تقریر پہ لگائیں گے، شان صحابہ کے نعرے لگائیں گے، تجھے پیر طریقت بھی کہیں گے، تجھے رہبر شریعت بھی کہیں گے، لیکن زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے تیرے سے رہنمائی نہیں لیں گے. ہم نے کہا پھر کس سے رہنمائی لوگے؟ تم نے کہا ہم زندگی کا مستقبل بنانے کے لیے ہم رہنمائی ان سے لیں گے. اللہ اکبر. جن کو نہ نماز کی نیت کی ترتیب آتی ہے، نہ سلام پھیرنا آتا ہے، ہم ان کو رہنما بنائیں گے. ہم 2 لاکھ ووٹ ان کو دیں گے جسے قرآن کی قل اللہ بھی نہیں آتی ہوگی. دیے تم نے ووٹ؟ کون سی بات بھلی ہوئی ہے؟ اللہ کرے تمہارے علاقے کا کینڈیڈیٹ جو MP MN ہوا، اللہ کرے اس کے اندر مخلوق کا حیا ہو، خالق کائنات کا حیا ہو، آمنہ کے لال کی نبوت والی پگڑی کا حیا ہو. وگرنہ میرے عزیزو 75 سال ہو گئے، مار پڑ رہی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کہتا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا تھا حضرت پالنپوری کو؟ کس نے سنا بھائی؟ مولوی محمد عمر پالنپوری کو.
ان کے بیٹے مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری مدینہ شریف میں روزہ مبارک کے نیچے بیٹھ کر جب چھتریاں لگی ہوتی ہیں حضرت نے ہاتھ پکڑا، ابھی 8-10 دن پہلے فرمایا عبد الحنان میں نے آپ کو اپنے سلسلے سے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ کو چاروں سلسلوں سے اجازت دے دی، پھر آپ کو میں نے حدیث شریف پڑھانے کی بھی اجازت دے دی، دونوں سندے انہوں نے میرے ساتھ روانہ کر دی۔ ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بھی کوئی تبدیلی ہے، کتے کرسیوں سے ہٹا دیے بلے بٹھا دیے، بلے ہٹا کے بندر بٹھا دیے، بندر ہٹا کے سور بٹھا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔ مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ مرد ہے یا عورت ہے، ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی اللہ کرے۔ میرے عزیزوں میں جتنی دعائیں کر لو، مکے میں اس کے لیے دعائیں کر لو، مدینے میں اس کے لیے دعائیں کر لو، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، اللہ اس سے قرآن و سنت کا کام لے لے۔ رب اکبر کی قسم ہے میری دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے عزیزوں اہل فارس نے کسرا کی عورت کو منتخب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ کسرا والوں نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ نبوت کی اکھیاں آنسوں میں بھیگ گئی، آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمران عورت بن جائے۔ میں کہہ رہا ہوں میری مخالفت کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے اندر بند کر دو گے۔ میرے اندر بند ہونا جانے سے، مجھے پیرے پہ پابندیاں لگانے سے کیا نبی کی بات، نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فلاح ہی نہیں پا سکتی وہ قوم۔ یہ تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اور آپ بھولے ہوئے اس اقتدار کو؟ تم کہو گے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کون سی پارٹی نے جلا دیا، تم اقتدار کو بھولے؟ کتنے ختم نبوت پر حملے ہوئے آپ بھول گئے؟ کتنے 4 شیڈول کے اندر گئے آپ بھول گئے؟ کتنوں کو گولی کی نظر کر کر میرے عزیزوں ان کے بچوں کو لاوارث کر دیا، یتیم کر دیا آپ بھول گئے؟ انہی کو آپ نے آزمایا جو پہلے آپ کے آزمائے ہوئے تھے۔ میرے پیارو توبہ کرو، توبہ کرو۔ اسمبلی کے اندر جتنے بیٹھے ان کے کردار کو ٹٹول کے دیکھو، خدا کی قسم بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مکے جیسی دھرتی، مدینے جیسی دھرتی، جدہ کے اندر میں بیان کرنے کے لیے گیا، چاول ہول سیل کے مالک تھے، کاروبار کرتے تھے، بڑا بڑا چاول تھا بریانی میں۔ میں نے کہا حضرت کہاں سے آیا؟ کہنے لگے انڈیا سے۔ میں نے کہا حضرت جی کیا پاکستان سے نہیں آتا؟ کہ پاکستان کی پروڈکٹ کے اوپر بین ہے، مسالے بھی انڈیا سے آتے ہیں، اور مسلم امت مرکز ہے مسلمانوں کا مکہ مدینہ۔ خدا پاک کی قسم مسلمان اپنے کردار سے اتنا گر گیا کہ یہاں کا مسالہ بھی اس ملک کے اندر لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ کہاں جائیں؟ ایک وہ وقت تھا پوری دنیا کا کفر اسلام سے ڈر کرتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا عمر ننگے پیر کھڑا ہو جاتا، بیت المقدس کی چابیاں سر جھکا کے اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ آج میرے عزیزوں 22 سے 24 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے۔ میرے عزیزوں اس ملک کے اندر جان بچانا مشکل ہو گیا، یہ ملک بچانا مشکل ہو رہا، اس ملک کی خوشحالی کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ افواج پاکستان کو ہمت اور حوصلہ دے، مالک کائنات آرمی چیف صاحب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آرمی چیف صاحب اللہ نے آپ کو 2 نسبتیں عطا فرمائی ہیں، ایک آپ حافظ بھی ہو، ایک قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، دوسرا آپ سید بھی ہو۔ خدا را اپنے اقتدار میں اپنی فوجی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ تیری وردی کی وجہ سے ختم نبوت کی پگڑی پہ دھبا لگ جائے۔ 45,000 افراد فلسطین میں آج تک شہید ہو گئے۔ کون ہے ان کا والی وارث؟ لاشوں کے ڈھیر پر، کنبے کے ڈھیر پر دادا رو رہا تھا، انگلی اٹھا کے میتوں کی طرف کفن میں لپٹے ہوئے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا
دنیا سے مسلمانوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں. قیامت کے دن فاطمہ کا بابا، حسین کا نانا، جب تم ان کے سامنے جاؤ تو رو کے دکھا دینا ہم خون میں نہاتے رہے، بارود کی بچھاڑ ہمارے پر ہوتی رہی، تیری امت کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آیا ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے. رب اکبر کی قسم، پاکستان کی سرزمین پر جب کلمہ طیبہ کی پامالی ہوتی ہوگی، وہ 1947 میں جنہوں نے پاکستان آتے وقت ہجرت کی اور ان کو کلاڑوں سے، تلواروں سے، اور ان کو میرے عزیزوں چھریوں سے جو ان کو زخمی کیا، ان کے ہاتھ پیر کانٹے، خدا کی قسم یہ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے لوگو ہمیں تو قبر کی جگہ بھی کوئی نہ ملی، تم نے اتنا بڑا پاکستان تمہیں ملا، ہم نے بغیر قبر کے خدا کو کامیاب ہو کر دکھایا، تم اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ناکام ہو کے کیسے آئے ہو؟ ہماری امی بتایا کرے تھی تمہارا نانا مجھے بوری میں بند کر کے لے کے آیا تھا. جاؤ 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 اپنے بڑوں سے پوچھو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے تمہیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑے تھے. جاؤ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے پوچھو تو نے پاکستان کس لیے بنایا تھا. کہا گیا علامہ اقبال تیرا خواب اس ملک کے اندر قرآن کی توہین ہو، مسجدوں کی توہین ہو، اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دندناتے پھریں تو لعنت ایسی زندگی پر. بجائے میدان محشر میں مکالا ہو، آج ہی مکالا ہو جاوے. یہ اتنی دیدہ دلیری سے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے میرا نتیجہ کیا ہے. دعا کرو اللہ تمہارے بڑوں کی، تمہارے چھوٹوں کی اور تمہاری حفاظت فرماوے، ورنہ بہت نازک دور ہے. سنو نشانیاں، کیا نہیں فرمایا تھا جب عرب کے کالے پہاڑوں پر سبزہ اگنے لگ جاوے گا، مسجد نبوی توسیع ہوتے ہوتے احد کے دامن میں پہنچ جائے گی. او لوگو تیاری پکڑ لینا، جب زکوٰۃ بوجھ سمجھ کے دی جائے گی، شراب شربت سمجھ کے پی جائے گی، گانے بجانے کے آلات سارے کام ڈھول ڈمک کے تیرے گھر کی سیڑھیوں میں نظر آئیں گے. اللہ اکبر. میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا دوستوں کے سامنے بیٹا باپ کو ذلیل کرے گا. قرآن کی آواز ختم ہو جائے گی، ہر گھر سے موسیقی کی آواز آئے گی. اب تو شادی حالوں کے اندر میرے عزیزو جمعے کا دن ہوتا ہے، اجرجی جماعت پڑھ کے جلدی آجیو برات آنے والی ہے. یقین جانو ادھر 2 گھنٹے قرآن سنا کے مولوی صاحب آتا ہے، شادی حال کے اندر 3 گھنٹے اسے میوزک سننا پڑتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، ایمانداری سے بتا، جس آواز کو آمنہ کے لال نے منحوس کہا اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی، وہ آواز تیری بیٹی کی گود کو آباد کر کے عبدالقادر جیلانی کیسے لائے گی؟ کیا ارشاد نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا تھا او لوگوں نکاح مسجد میں کیا کرو اور جمعے کے دن کیا کرو. مولوی یعقوب صاحب
اللہ آپ کی عمر لمبی فرماوے قاری اجاز صاحب آپ کو اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پہلی بہن کی شادی، ابا بڑا دیندار تھا، دادا تو بہت اللہ والا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب خاکوانی صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں، حضرت شاہ الہ الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیزوں بڑے احترام سے ننگے پیر میرے دادا کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے حافظ جی عظمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سڈور شریف سے بہت بڑی خانقاہ تھی۔ سن 82 نہ اتنا عروج تھا، نہ ترقیاں، نہ اتنے موبائل تھے۔ میری بہن کی بارات حیدرآباد میرپور خاص سے آئی تھی، اور اس وقت شاہین گاڑی میرے عزیزوں 4:30 پر حفظ آباد سے روانہ ہو کے حیدرآباد جاتی تھی۔ لوگوں میرے ابا کے پیر میں شوگر کا دانہ تھا، ہاکی ہمارے غریب سے لوگ تھے، ہمارے ابا کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں کا ہاکی تھی۔ اس وقت دولے والے آئے تھے، حضرت جی اجازت دو گاڑی آنے والی ہے، فرمایا ٹکٹ کے پیسے میں دوں گا، لیکن جب تک سورج غروب نہیں ہوتا میں بیٹی کا قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ میں نہیں چاہتا سورج کے نکلے ہوئے بازار کھلا ہوا ہبت اللہ کی بیٹی کو لوگ دیکھ کے گئے، اس کی بیٹی کا قد ایسا تھا، جسم ایسا تھا، بابا برات واپس لے جاؤ، نکاح ہو چکا، کھانا کھا لیا، بیٹی کو میں خود چھوڑ کے آ جاؤں گا، انتظار کرو گاڑی 1 نہیں 10 نکل جائے، جب تک رات کا اندھیرا گلیوں میں نہیں چھا جائے گا میری بیٹی گھر کے دروازے سے باہر نہیں جائے گی۔ جب ان گھروں کے اندر میرے عزیزوں پردے کی اہمیت کوئی نہ ہو، ہمارا گھر بھی اس میں شامل ہے، جن گھروں کی بہووں کے چہروں کو آسمان کے سورج نے نہ دیکھا تھا، آج ان کی بہویں ننڈے بازار میں پھریں، بتا تیرے میرے بڑوں کی قبر ہلتی ہوگی کہ نہیں؟ کون سی چدراہٹ، کون سی بادشاہی ہمارے اندر، کون سی غیرت؟ ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ بڑے محترم لوگ ہو، اللہ اکبر میرے عزیزوں، بیٹی بہو نے تیرے میرے سامنے دوپٹہ اتار دیا، بتا تیرے میرے حلق میں روٹی کا لقمہ کیسے جا رہا ہے؟ بھائیو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیرے دروازے پر کوئی موٹر سائیکل والا 2 دفعے چکر مار لے، تیسری دفعہ یہاں تمہارے گا، کیا بات ہے میرے گھر کے لئے چکر کیوں لگا رہا؟ بار بار تجھے پتہ نہیں کس کا گھر ہے، تجھے پتہ نہیں۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی 4 مردہ چکر لگائے، اللہ اکبر، تو شرم سے ڈوب مرتا ہے، تیری غیرت کو جلال آتا ہے۔ جب تیری یہ غیرت والی چیز دروازے پہ کھڑا ہو، دروازے کی غیرت تیرے ذہن کے اندر آتی ہے، جب دروازے کے اندر پردے دار جب بازار میں دکانوں پہ پھرتی ہے تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اس کی بہن جا رہی، اس کی دی جا رہی، بتا اس وقت تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ دل تو میرا عزیزو مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں، غالباً علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یہ جو تائے چاچے کی دھی کے ساتھ دعائی لینے، بچے کے ساتھ دعائی لینے جا رہی، کیا ہے بھائیوں کے ساتھ، یہ کوئی محلے والے سارے بھائیوں، تم نے بچپن میں بہت بڑی غلطی کی، رکشے والے کو تم نے 2 پارٹ بنانے کو کیوں نہ کہا، کہ پیچھے لڑکیاں بٹھا آگے لڑکے بٹھا، کمر کی چوک درمیان میں کمر لگتی تھی وہاں بھی کوئی بورڈ لگاتا، تم نے غلطی بہت کی، تم نے اتنے بچوں کو بچپن میں چوسنی اتارنے سے پہلے تم نے غیر مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈال دی، رب اکبر کی قسم ہے اس کا عکس اتنا اندر گھر کر گیا کہ آج جوان ہو کر بھی میرے عزیزو اس غیرت کا خیال نہیں آتا۔ فرمایا اماں مریم کیوں نہ ہو، اماں مریم کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، میں ملک شام میں وہ محراب بھی دے کے آیا جہاں لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ میں اس محراب میں کافی دیر میرے عزیزوں بیٹھ کے آیا، حضرت پیر محمد شاہ صاحب تھے، ان کے امام صاحب کی تصویریں میرے پاس ہے، یہاں بوسہ دے رہے تھے اور بڑے سینے سے لگا رہے تھے، وہ اماں مریم ہے کہ بے موسمی پھل اللہ نے لا دیے، جو مریم
اللہ اکبر جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ جامع مسجد اموی جہاں یزید کا دربار لگتا تھا، وہ جامع مسجد اموی جہاں حسین کا کٹا ہوا سر ملا کے رکھا گیا تھا، جہاں امام زین العابدین کو زندان میں آج بھی جیل بنی ہوئی ہے، جہاں اہل کربلا کو میرے عزیزو جس جگہ بٹھایا تھا، اللہ اکبر، جہاں اہل کربلا کے میرے عزیزو جس موت اتنا بڑا حوض تھا، وہاں ان کے میرے عزیزو سر دھوئے گئے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس آنکھ نے دیکھا آج بھی جہاں سر رکھا ہوا تھا وہاں ہلکا سا خون نظر آ رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ محراب دکھائی گئی جہاں اماں زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا ہم تیرے سے گلہ نہیں کرتے کہ تو نے ہمیں لاوارث کر دیا، اتنا تو بتا دے قرآن سنانے والے کو خون کی ندی میں کیوں نے لایا، بتا بڑوں کا معصوم بچوں کا کیا قصور تھا۔ اس وقت میرے عزیزو جب اماں زینب نے جامع مسجد اموی کے اندر اور بالکل مسجد کے مینار کے ساتھ جامع مسجد دمشق کا مشرقی کنارہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ہم وہاں بھی دیکھ کے آئے، اللہ اکبر میرے عزیزو وہی منظر آپ تھا۔ 12:15 بجے کے قریب 12:40 کے قریب 4 محراب ہیں، چاروں مسلک کی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام حنبل، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، سارے محراب بنے ہوئے، علیحدہ علیحدہ نمازیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی صف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہوا آپ کی بالکل مسجد کے اندر ہی میرے عزیز و قبر ہے، اللہ اکبر۔ اور آج بھی وہ دور موجود ہے جب اماں زینب نے خطبہ دیا، اہل شام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چیخو پکار ہوئی، یہ کیا کر دیا؟ تو یزید نے میرے عزیزوں ان کو خاموش کرانے کے لیے کہا اذانیں دینی شروع کر دو۔ اتنی اذانیں شروع ہوئی کہ ان کی آواز ہی ان اذانوں کے اندر مل گئی۔ آج بھی جب ظہر کی اذان ہوئی پتہ نہیں 30 جگہ سے آواز آئی، پتہ نہیں 40 جگہ سے، ہم پاکستان والے یوں دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اس وقت کی آواز ہے جب کربلا والے یہاں آئے تھے، اذانیں دینی شروع کرتی تھی، ان کی آواز کی پہچان ہے۔ ظالم نے اپنے ظلم کی داستان کو تازہ رکھا، بتاؤ ہم اپنی مظلومیت کی داستان کو کیوں بھول گئے؟ مولانا فرما رہے ہیں مدینہ شریف کی بات کرو، اللہ اکبر، پھر دوبارہ دل کے اللہ کی قسم آتوں تے دل لگتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم فقیر سے لوگ ہیں، مانگتا ہوں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے گزارا کرنے والے، جو آپ ہمیں روزی روٹی یا کچھ دے دیتے ہو، اللہ ہمارے بچوں کی روزی کا ذریعہ بناتا ہے، اور خدائے پاک کی قسم تمہارے سے چندہ نہ مانگا، نہ مانگنے آؤں گا۔ ہاں الحمدللہ ویلفر بنائی ہے، بہت بڑا ادارہ بنایا، بن رہا، مسجد تیار ہوگی، اگر کوئی دینا چاہے تو رمضان کے مہینے میں دعوت دے دینا، ورنہ ہمارا کوئی نہیں۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، الحمدللہ مدارس دینیہ کے لیے آپ کا مدرسہ آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد آپ کے علاقے میں، اللہ کا شکر ہے میں آواز لگانے کے لیے آتا ہوں، میری وجہ سے مسجد کا مینار بن جائے، محراب کا کام ہو جائے، مسجد کی چھت دیوار بن جائے، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو مدینہ شریف کے اندر میں میری بیوی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی حنان آج حضور کے روزے پہ کچھ مانگ کے آئے۔ میں نے کہا کیا مانگے گی؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عورتیں ہوتی ہیں نا، میں نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگی تو کیا مانگے گا؟ پھر میں بھی کیوں بتاؤں؟ وہ باب النساء سے چلی گئی، میں باب السلام سے چلا گیا۔ بہت الحمدللہ جانتے ہیں، یہ ملتان کا ایک ساتھی تھا، روزانہ مجھے باب صدیق اکبر میں بہت بیریئر لگے، وہاں جانے نہیں دیتے باب السلام پہ، میری کرسی سیدھی اندر، اور اللہ کی قسم بہت بڑے اعزازات سے اللہ نے نوازا۔ پچھلی مرتبہ گیا تھا، 1.25 گز کا غلاف کعبہ ملا تھا مکہ شریف میں، اور میرے عزیزوں کوئی آدھے گز سے کم تھوڑا سا نبی علیہ السلام کے قبر کا ٹکڑا مبارک ملا تھا۔ اس سال الحمدللہ 1.5 گز کا مجھے غلاف کعبہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چوکڑا ہرے اور لال رنگ کی چادر ہوتی ہے، وہ بھی مجھے اتنا بڑا حصہ الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں اس کی میرے عزیزوں دین کے اندر کوئی فضائل اور کوئی مسائل نہیں، لیکن تبرک ہے۔ اگر عبدالحنان کا جھوٹا تبرک ہو سکتا ہے تو محمد کے روزے سے ٹکرایا ہوا بھی تبرک ہو سکتا ہے۔ وہ غلاف کعبہ میرے عزیزوں جہاں نور کی تجلی اللہ اکبر برستی ہے، اللہ اکبر، کبھی تہجد کے وقت طواف کر کے دیکھو، ایسے نور لگتا ہے جیسے آسمان سے بارش نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں بیوی ادھر سے چلی گئی، میں ادھر سے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد سلام کر کے آئے، وہ بھی مسکرا رہی تھی، میں بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مانگا؟ کہا تو بتا تو نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر، دل میں خیال آیا ہوگا عبدالحنان گاڑی مانگ لے، عبدالحنان مکان مانگ لے، اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں، مشترکہ مکان ہے، علیحدہ بنانے کی طلب ہی کوئی نہیں آئی، اللہ اکبر۔ آج بھی صبح جب پیر محل سے راجن پور گیا، کرائے کی گاڑیاں 2 کھڑی تھی، حضرت ہماری لے لو، حضرت ہماری لے لو،
طلب بھی کوئی نہیں، بس اللہ نے جس رستے پہ لگا رکھا ہے ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، اللہ کرے نسلیں بھی اس رستے کے اوپر لگ جائیں، ورنہ بابو جی مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بن رہا، قاری کا بیٹا قاری نہیں بن رہا، حافظ کا بیٹا حافظ نہیں بن رہا، مؤذن کا بیٹا اللہ اکبر مؤذن نہیں بن رہا۔ لوگوں رات کو دعائیں کیا کرو رو رو کے، سجدے میں جا جا کے، پتہ نہیں کون سا آنسو اس کے دربار میں قبول ہو جائے، یہ آنسو تیری میری نسل کی ہدایت کا اور نسل کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ میاں بیوی جب آپس میں ملے، کہنے لگی کیا مانگا؟ مرد نے ہار مانی، میں نے کہا میں نے مانگا اللہ کرے 4 مہینے یا 3 مہینے کے بعد حاضری ہو جائے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پلکیں گیلی ہو رہی تھی، کہنے لگی لے بھئی تو نے تو اتنی دیر کی مانگ لی، میں نے تو اللہ سے مانگا ہے ہر مہینے 1 جمعہ پڑھنے کی سعادت یہاں مل جائے۔ اللہ اکبر، آئے پھر دوبارہ بلاوا آ گیا، 15 دن میں دوسرا بلاوا آ گیا، میں نے کہا میری دعا ادھوری ہو گئی، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور لوگوں رات کو لڑ لڑ جگڑ جگڑ کر کروٹیں بدل بدل کر سونے والوں، بچوں سے کہنے لگے اپنے باپ کا، تیرے باپ نے مجھے سکھا سانس نہیں لینے دیا، بچہ ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور رات کو کبھی بیٹھا کرو، یوں نہ کیا کرو مکان کیسے بنائیں گے، محلے میں پتہ پوچھ کمیٹی کون ڈال رہا ہے، بازار میں بڑی کمیٹی ڈلے گی، بلکہ یہ پوچھ دونوں رات کو بیٹھا کرو، خدا کو رو کے دکھایا کرو، درود شریف پڑھا کرو، تسبیحات میں ہو کرے، اور کبھی کبھی 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھا کرو، اور بیوی کو کہا کرو بتا جنت کے اندر مکان کیسے بناؤں۔ اللہ اکبر، بیوی کہے جس کو میں نے 9 مہینے کوک میں اٹھایا، 2.5 سال میں نے سینے سے دودھ پلایا، بتاؤ اسے رابعہ بصریہ کیسے بناؤں، اسے عبد القادر جیلانی کیسے بناؤ۔ بیوقوفی نہیں ہے میرے عزیزو، رات کو مکان دکان کپڑے کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گئے، اور صبح 20 اٹھے۔ اللہ اکبر، اتنے کپڑے اور مکان کے چکر میں پرواہ ہی نہیں رہی کہ مجھے قبر بھی ملے گی کہ کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لوگوں تمہیں تمہارے شاہ جمال میں ووٹ دینے والے ہزاروں نظر آئیں گے، کتنی بدنصیبی ہے بابو جی، کیا پتہ ہمارے جنازے میں کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہ آئے، اور جنازے پڑھنے والے آئیں اللہ کے کرے ایسا نہ ہو کہ آواز آ جائے عبدالحنان نہ تو قبول ہوا نہ تیرے پیچھے جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی قبول ہوا۔ سوچا اس بارے میں؟ یہ جو بھوبے بھر بھر کے اپنے گھر کے اندر سبزیوں کے ترکاریوں کے لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب جنازہ اٹھے گا، قبرستان کی طرف جائے گا، روح آسمانوں کی طرف جاوے گی، فرشتے بال کی طرح میرے عزیزو ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہوئے جائیں گے، وہ کہے گے تے اوپر لے جا، تے اوپر لے جا، کیوں لے کے نہیں جا رہا؟ میں نے کہا میں تو اسے غلاف کعبہ لگا کے لایا، مدینے کی خوشبو لگا کے لایا، مشک عنبر کی دھونی دے کے لایا، اس کے جوڑوں گٹوں کو کافور کی میں نے دھونی دی تھی، میں مل مل کے لایا، میں نے تو پتھروں سے اس کا استنجا کیا، میں نے پانی سے اس کا استنجا کیا، میں نے تو منہ کے اندر بھی روئی کا پھایا ڈالا، ناک کی نتھوں کے اندر بھی روئی گلی کر کے ڈالی، کانوں کے سوراخوں میں بھی روئی گلی، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کے پاک ہونے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کفن بھی میں نے چٹا پہنایا، کوئی داغ نہیں، اس کے اوپر جو کلمے والی میں نے چادر دی، پورا قرآن کلمے کے اوپر لکھا ہوا، 6 کلمے اس کے اوپر لکھے ہوئے، بتاؤ اتنی خوشبودار کلمہ شہادت کے نعروں میں کہاں پھینک رہے ہو؟ انہوں نے کہا عبدالحنان ہم نے بھی اس کفن کو ہاتھ لگایا تھا، ہم نے بھی اللہ اکبر اسے کندھے پر اٹھایا تھا، ہم اسے آسمانوں پہ علیین میں لے کے جا رہے تھے، لیکن اللہ اکبر تیری گلاب کی خوشبو تیری گلاب کے خوشبو نے اس کے بھرم کو نہ دبایا، تیرے کافور اور تیرے کپڑوں نے اور چٹے کفن نے اس کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ اس کو کوئی بھی آسمان کی طرف لے جانے کے لیے تیار نہیں، کہ عبدالحلال کیا کرے، کیسے لے کے جائیں؟ جب اس کی میت کو ہم نے ہٹایا تو اس کے کفن سے اس کے منہ سے بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو آنے لگی، ماں کا حق کھانے کی بدبو آنے لگی، بہنوں کا حق کھانے کی بدبو آنے لگی، اس کے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھوں نے کئی مرتبہ باپ کو یوں کیا تھا، اللہ اکبر، میں نے اس کی انگلیوں کو دیکھا، اس کی انگلیاں کبھی اٹھتی، اپنی ماں کو کہہ رہا تھا چل کر اب بولتی رہے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں کے پنجوں سے ایک اور بدبو آئی، میں نے وہ کون سی؟ اللہ اکبر، 2 مرلے مکان کی خاطر اس کا ہاتھ بھائی کے گلے میں پڑا تھا۔ کہاں گئی بابو جی افطاریہ، کہاں گئی سیریہ، مدینے کی کھجوروں سے روزہ کھولنے والا، تمہیں اس کھجوروں کے دانے پر بھائی کے ساتھ ظلم نہیں آتا تھا؟ حاجی صاحب کی ایک عید مدینے میں ہوتی ہے، اجی ہم تو 20 سال ہو گئے مدینے میں عید پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے بھائی کو رلا کے آیا، بہنوں کو رلا کے آیا۔
ماں باپ کو ترسا کے آیا، مدینے میں تو عید کر، قبول تو میں نہیں کرنی ہے۔ میرے پیاروں، میں ہاتھ تمہارے آگے جوڑتا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنا حق لینے میں ذرا تھوڑا سا رویہ اچھا کیا کرو۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، قبرستان کے اندر جگہ کوئی نہیں، کوئی زمین ساتھ نہیں لے کے گیا، کوئی مکان ساتھ نہیں لے کے گیا، کوئی دکان ساتھ نہیں لے کے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تمہیں چھوڑ کے آنے والوں نے، بھائی یوسف صاحب، مولی جا صاحب، تمہیں چھوڑ کے آنے والوں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ آخری آرام گاہ تک پہنچا دیں۔ جاؤ، یہ قبرستان بھرا پڑا ہے، اللہ اکبر، ہر قبر کے اوپر آخری انتظار، آخری آرام گاہ لکھا ہوا ہے، آخری آرام گاہ لکھا ہوا ہے۔ جب کفن میں قبر میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا لے آخری آرام گاہ کی طرف جا رہا، فرشتے نے یوں کر کے کفن کی تنی کھولی، انہوں نے کہا اے آخری آرام گاہ نہیں، آخری انتظار گاہ ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا؟ بتا، بکنگ اکانومی کے میں کرا کے آیا، سلیپر میں کرا کے آیا، ایئر کنڈیشن میں فرسٹ کلاس کرا کے آیا، جیسی بکنگ کرا کے آیا۔ بعض مرتبہ تو ہبڑ دبڑ میں ایسا جانا ہوتا ہے کہ گاڑی میں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ملتی، لٹک کے آتا ہے۔ بابو جی اتنا عمل تو کر لو کہ قبر میں لٹکنے کی جگہ بھی ہمیں مل جائے، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے، اگر اپنے حصے کے مکان میں تجھے مجھے ایک رات رہنے نہیں دیتا، کرایہ دار کرایہ اوپر ہو جائے، مکان خالی کرواتا ہے۔ بتا زمین کس کی؟ اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے اللہ کے۔ اس نے تیرے میرے سے کیا مانگا؟ فرمایا آسمان کی چھت دوں گا، زمین کا بچھونا دوں گا، ہل چلا تیری مرضی، جانور کتے بلے کھڑے کر تیری مرضی، ٹریکٹر کھڑا کر تیری مرضی، یہ زمین تیرے آگے اف نہیں کرے گی۔ لیکن جب اس زمین کے اوپر میری اذان، میرا بلاوا آئے گا اور آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر زمین پر سجدہ نہیں کرے گا، پھر تجھے دیکھ کے زمین کانپنے لگ جائے گی کہ یہ اللہ اسے ذرا مجرم بنا کے میرے حوالے کر، میں نے جو جیل خانہ تو نے قبر میں تیار کر رکھا ہے، اللہ ذرا میرے حوالے کر۔ میں اس سے پوچھوں گی تجھے ہگنا موتنا یاد تھا، تجھے کھانا پینا یاد تھا، تجھے بچے پیدا کرنے یاد تھا، تجھے ساری چیزیں یاد تھی، زمین پر سجدہ کرنا تجھے یاد ہی کیوں نہ آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ حجرے مبارک سے باہر نکلے، کمر پر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ 34 اور بعض جگہ آیا اس حصے کے 17 بال حضور کے سفید ہو گئے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے۔ نظر پڑی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہنستے خوش ہوتے گئے تھے، ہنستے بستے گئے تھے، گھر مبارک سے واپس آئے، کیا ہوا؟ فرمایا تجھے کیا بتاؤں، ابھی گھر میں جا کے ٹکا ہی تھا، جبرائیل میرے سامنے آ گیا، اس نے آ کے اما یتساءلون مجھے سنا دی، اس نے سورہ ہود پڑھ کے سنا دی، اس نے سورہ نبا مجھے سنا دی۔ جب قیامت کی ہولناکیاں سنی، مجھے اتنا خوف آیا، میں محمد کے کالے بال ہی سفید ہو گئے، میں محمد کی کمر میں درد ہونے لگ گیا۔ نبیوں کا سردار، والدعاء واللیل کے القاب والا، زلف والا، سیرت والا، جو چلے خدا قرآن بنائے، جو دیکھے اللہ قرآن بنائے۔ میرے عزیز و تمنا دل میں ہو، زبان پر اس کا اظہار نہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محمد اشارے کرنا تیرا کام، قبلہ بدلنا میرا کام ہے۔ جو اللہ نبی کی آرزو پوری کرنے میں نماز کے سلام کا انتظار نہیں کرتا، دوستو مجھے بتاؤ تو صحیح، جامع مسجد میں آنے والوں، رب نے سلام کا انتظار نہیں کیا۔ 2 رکعتیں میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ بتا جو آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں سلام کا انتظار نہ کرے، وہ قیامت کے دن گستاخوں کو برداشت کرے گا؟ قیامت کے دن امام مالک آئے گا، قیامت کے دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ وقت کا امام ہے، اس کا نام نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ فرمائیں گے آ جا، میں تیری اور نیکی کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا پتہ ایسا کر دے، اللہ قادر ہے۔ اللہ فرمائیں گے امام اعظم نعمان بن ثابت، تو مدینے گیا تھا، تو نے 4 دن پیشاب نہ کیا، تو نے 4 دن پخانہ نہ کیا، تو نے 4 دن پانی نہ پیا، تو نے 4 دن کھانا نہ کھایا،
کیا وجہ تھی؟ کیا مدینے میں ہوٹل نہیں تھا؟ کیا مدینے میں روٹی کا انتظام نہیں تھا؟ استنجا کرنے کا انتظام نہیں تھا؟ امام اعظم بولے گا یا اللہ میں وہاں بھی ہو کے آیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، جس چبوترے میں بیٹھ کے جنہوں نے امام محمد جیسا کو تیار کیا میں وہاں بھی ہو کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے بندے بتا کیا ہوٹل نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ پھر نعمان بن ثابت روئے گا، مکھڑا حضور کا دیکھے گا، کہے گا اللہ مدینے میں ہوٹل بھی تھے، یہ کملی والا بھی وہاں تھا، کملی والے کا روزہ بھی وہاں تھا۔ اللہ میں 4 دن مدینے میں رہ کے آیا، پیا اس لیے نہیں کہ پیشاب آئے گا، کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ پخانا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پیشاب پخانا نہ پاک ہے، محمد کی دھرتی کے مٹی کے ذرے پاک ہیں وہاں میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ یہ مسکیل پور کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، کون ایک مرد قلندر حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال والے حضرت کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی چلو میں آپ کو حج کرا کے لاؤں، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ پوچھو خواجہ فضل علی قریشی کی قبر پر جا کر کیا مرد قلندر یہ واقعہ ہوا تھا جس اللہ والے سے میں نے سنا، وہ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ حافظ صاحب حضرت غلام حبیب صاحب ان کو لے کر میرے عزیزو دلی چلے گئے، وہاں سے بحری جہاز جایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی جب جہاز میں بیٹھنے لگے اپنا ہاتھ چھڑایا، روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے واپس آ گئے۔ فرمایا غلام حبیب تو چلا جا، محمد کا مدینہ پاک ہے، مجھ جیسا کتا ناپاک ہے، میں نہیں چاہتا میرے قدم مدینے میں لگے۔ جاؤ جاؤ مدینے جانے والوں، تم نے کون سی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا؟ جاؤ مدینے جانے والوں، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، بلغم بھاوے کھانسی کالی کھانسی کو نگل جانا نہ تھوکنا، کم کھانا تاکہ پیشاب پخانا کم آئے۔ کیا پتا ہمارا پیشاب پخانا وہاں سے گزرے جہاں آمنہ کے لال کی وجود کی ہوائیں ٹکرائی ہوں۔ شیخ موسیٰ خان صاحب البادی روحانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو جامعہ اشرفیہ میں ترمذی پڑھایا کرتے تھے، ہمیں اللہ والوں کی خدمت کا موقع ملا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، کیونکہ دورہ جامعہ اشرفیہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں نے میرے ان کی زندگی کا واقعہ بیان کیا، پھر لاہور میں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے اپنے گلے لگا کے رونے لگ گئے، کہا مولانا آج بھی شاگرد زندہ ہیں جو ہمارے ابا کی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں۔ یہ شیخ موسیٰ خان البادی روحانی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف چلے گئے، احد کے دامن میں چلے گئے اور انہوں نے اپنا وہاں چادر بچھا دی، 2 رکعت نفل پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے احد کے پتھروں میں تمہارے سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کا لال یہاں آیا تھا، اس کا چچا شہید ہوا تھا، اس کا مصعب بن عمیر شہید ہوا تھا، اس کے صحابہ شہید ہوئے تھے، یہاں سے اس کے حنظلہ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا کیونکہ اسے غسل کی حاجت تھی۔ احد کے پتھروں میں تمہارے سے جنگ کا واقعہ نہیں پوچھتا، تم اتنا بتاؤ کیا تم نے یہاں آمنہ کے لال کو روتے دیکھا تھا؟ بس مجھے بتاؤ۔ احد تو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور تیرے سے محبت کرتے ہیں، یہ آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے خود کہا تھا۔ اے اللہ اکبر۔ احد اگر اتنی محبت تھی پھر آمنہ کے لال کے چہرے کو تو نے دیکھا ہوگا، بتا بتا حضور کا مکھڑا کیسا تھا، احد کے پتھروں بتاؤ حضور کا حسن کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو آپ کے ساتھ حج عمرے پہ گئے تھے، کہنے لگے حضرت روتے روتے بے حال ہو گئے، جب روتے روتے نڈھال ہو گئے تو سامنے احد کے پتھر میں سے آواز آئی، یا موسیٰ تعال، اے موسیٰ ادھر آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ حضور کیسے تھے، کیونکہ انا رأیت رسول اللہ۔ احد کا پتھر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جب پتھر حضور کے چہرے پہ فدا ہو گئے تو انسان میرے عزیزو کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کی دوری ہے؟ آپ کی محبتوں میں انصاف کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کے تقاضے محبت کے پورے کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کے طریقے پورے کیوں نہیں کر رہا؟ ایک محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، اس پہ میرے عزیزو، ان سے میرے عزیزو بدنگاہی ہو گئی، انہوں نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ لیکن ہم تو مدینہ میں جا کے آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم مدینہ میں جا کے میرے عزیزو خیال ہی نہیں کر سکتے۔ حاجی وہاں سے آئے،
اول تو پوچھو نا، اگر وہ پوچھنے پہ بتائے کہ جی صاحب معذرت کے ساتھ مدینے کی ہوا کی توہین نہ کرو، میرے محترم دوست بزرگوں، وہاں سے حاجی حج کر کے آتا ہے، وہاں سے عمرہ کر کے آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں موسم کیسا تھا؟ یار موسم بڑا خراب تھا، ہر بندے کو کھو لگی تھی، ہر بندہ بیمار تھا۔ خدا کی قسم مدینے کے موسم کو خراب کہہ دینا بھی مدینے کی توہین ہے، بلکہ یوں کہ میں تو گناہوں میں لتڑا پتڑا گیا تھا، میں گناہوں کے اندر بھرا ہوا گیا تھا، مدینے کی پاک بہاروں کا موسم مجھے راس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، میں مدینے کی ہواؤں کو راس نہ آیا، ورنہ مدینے کی ہوائیں بھی اعلیٰ، کہو سبحان اللہ، وہاں کی فضائیں بھی اعلیٰ، وہاں کی شان اعلیٰ۔ خدا کی قسم مولانا فتویٰ نہ لگاؤ تو عرض کروں مولوی یعقوب صاحب، اس دل سے میں ہر تقریر میں یا ایک آدھی تقریر میں لازمی کہتا ہوں، او نعت خانو، جب نعت پڑھا کرو یوں نہ کہا کرو یہ شعر میں مولوی جاز صاحب کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر مولوی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، تعریفیں میری ہو، درمیان میں مولوی صاحب آ جائے میں کیسے برداشت کروں گا؟ میری تقریر میں کوٹ کے چلا جائے میں کیسے برداشت کروں گا؟ جب شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تعریف بھی انہی کی ہونی چاہیے، نظر بھی انہی کی ہونی چاہیے۔ میں باب السلام میں اپنی آپ بھی تھی، باب السلام میں یہ مجھے تجربہ کب ہوا؟ باب السلام میں انہی دو میرے عزیزوں پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں باب السلام میں یوں کر کے داخل ہوا، بس ایک بہت حسین ایران کا تھا، ترکی کا تھا یا ازبکستان کا، بہت ہی خوبصورت اور ہلے ٹپک رہی تھی۔ حضور کے معجزہ شریف پر میرا یوں دھیان چلا گیا، میں نے کہا کتنا سونا لگ رہا ہے، اللہ کی قسم ایسے جس کوئی اچھالتا ہے، میری کرسی کو اٹھا کے یوں کر کے باہر کسی نے پھینک دیا۔ میں نے کہا ہوا میرے ساتھ کیا؟ میں تو سلام بھی نہیں پڑھا۔ اس کے بعد میرے عزیزو حاضری کی اجازت ہی بند ہو گئی۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے نا انشاءاللہ۔ جس جسم اور روح کے ساتھ آمنہ کا لال آمنہ کی گود میں آیا تھا، جس جسم روح کے ساتھ حضور مکہ مدینے میں رہے تھے، اللہ نے اسی جسم اور وجود کے ساتھ حضور کو اپنے روضہ انور کے اندر رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی۔ بلکہ حجت الاسلام مولا قاسم نانوتوی تو موت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ روح منجمن تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی تھی۔ ہمارا عقیدہ یہ، یہاں کوئی سلام کہتا ہے سلام وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں کوئی سلام کہے تو کرم خدا فرمائے کملی والا کانوں سے خود سلام سماعت فرماتا۔ اسی لیے فرمایا جب گھر میں آؤ تمہیں آج میرا عزیزو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کا تم نے نام سنا ہے، آپ فرمایا کرتے ہو لوگوں جس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے، جس کے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہو جائے، قلت معاش ہو جائے، جس کو گھر کے اندر سکون نہ ملے، وہ چار کام کرے۔ اگر آپ کرو گے تو آپ کو بتا دوں، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے، سنی انسنی نہ کرنا، اسے کان کے ذریعے دلوں کے صندوق میں اتار لینا، پھر اپنی زبان اپنے دھیان میں ہر وقت رکھنا۔ فرمایا جو قرضے میں پڑ جائے، جو پریشانیوں میں بڑھ جائے، رزق کی قلت بڑھ جائے، وہ چار کام کرے۔ گھر میں سب سے پہلے جائے داخل ہو، جتنی مرتبہ بھی جاوے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تب بھی سلام کرے۔ فرمایا ہاں تب بھی سلام کرے۔ گھر والے ہوں تو سلام کا جواب دیں گے، اگر گھر پہ کوئی نہ ہو تو سلام کر۔ حضور نے فرمایا فرشتے تیرا سلام لے کے میرے روضہ انور پہ آ جاتے ہیں، جب کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا میں آمنہ کا لال تیرے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو زور سے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پھر ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میرے پہ درود شریف پڑھو، اللہ اکبر۔ تیسرا فرمایا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھ، ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چار چیزیں، سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرمایا گھر کے اندر تو چار کام کرے گا، اللہ تیرے سے قرضے کو اور پریشانیوں کو اللہ سے دور فرما دے گا، اللہ رزق کی قلت ختم فرما دے گا۔ پھر کیوں نہ ہو کہنا پڑے گا حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ ورقدو کی خانقاہ میں جب میں نے سن 2006 میں چلہ لگایا تھا تصوف کی لائن میں، یہ میرے عزیزو جب چلہ لگا تھا تو میرے عزیزو وہاں میرے عزیزو حضرت کی خانقاہ کے ناز خان پڑھا کرتے تھے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہی بول سن 2000 میں حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب انڈیا والے نے رائے منڈ کے اجتماع
اجتماع پہ کہا تھا، جس اجتماع پہ غالباً بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا او لوگوں مسنون دعاؤں کو صبح و شام پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ جب آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنائیں گے، سیرت کیا ہے، آپ کی مبارک طریقوں کو، طریقے کیا ہیں، وضع اور قطع۔ وضع کہتے ہیں لباس کو، قطع کہتے ہیں چہرے کو۔ لباس مدینے والا ہو۔ او لوگوں تیرے میرے کوٹوں پر، تیری میری جرابوں پر، تیرے میرے کپڑوں پر میڈ ان چائنا نظر آئے گا۔ اللہ کی قسم یہ میڈ ان چائنا، یہ میڈ ان تھائی لینڈ گھر والوں کو پسند ہے۔ اگر تیرے میرے چہرے کپڑے کے اوپر میڈ ان مدینہ نظر آ گیا تو یہ مونوگرام، یہ ٹائٹل عرش والے کو پسند ہے۔ میرے عزیزوں میں نے چہرہ وہ بنانا ہے جو چہرہ بیوی کو اچھا لگے، میں نے چہرہ وہ نہیں بنانا جو ماں کو اچھا لگے، میں نے چہرہ وہ بنانا ہے جو قیامت کے دن حوض کوثر پر آمنہ کے لال کو اچھا لگے۔ مجھے نہیں پتا دنیا جو مرضی کہے، دنیا جو مرضی کہے، دنیا کچھ بھی کہے، مجھے دقیانوس کہے، مجھے اور زمانے کا بندہ کہے، لیکن حضور نے داڑھی کا فرما دیا ایک مٹھ ادھر سے ہونی چاہیے، ایک ادھر سے ہونی چاہیے، ایک یہاں سے ہونی چاہیے، باقی تیری مرضی بڑا التقوی کی نشانی ہے، ورنہ فتویٰ اس سے کم نہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کیوں یہاں حملہ ہو رہا ہے؟ سردی کے موسم میں تم نے 20 کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ 4 ایک چھٹاکی کے بال میرے عزیزوں تمہیں کیوں پسند نہیں آ رہے؟ عورتوں اور مردوں نے رکھنا چھوڑے تھے، عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ مولوی صاحب یہ بازار کے اندر یہ گلی میں ایک بندہ آتا ہے اور سائیکل پر آتا ہے، کہتا اترے ہوئے بال بیچ دو، پائیا 2000 روپے کے، ادھا کلو 4000 روپے کے، 3 پاؤں 6000 روپے کے، 8000۔ پھر لوگ گھروں میں سے عورتیں مانگ رہی ہیں، بی بی تے بال پھینک کے نہ کر، تو بال مجھے دے دے کر، جمع کر کے مجھے دے دے کر، جب بچوں کی سروں میں کنگیاں پھیرے مجھے دے دیا کر۔ کیا کرے گی؟ تجھے نہیں پتا، یہ بال تو بکے ہیں، بہت مہنگے بکے ہیں، کیا ہوئے گا؟ اور چلو رمضان المبارک کے مسالے ہی آ جائیں گے، یہ بال تو بکیں گے، چلو بھائی عید کی افطاریاں جاویں گی۔ فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں مفتی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں تو علماء کا خادم ہوں، لیکن فتویٰ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا عورت خبردار خبردار، لاسٹ وارننگ۔ کیا ہے میرا نبی؟ فرمایا تیرے سر سے بال کنگھی میں اترے یا تو دفنا دے یا جلا دے، کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالیو، کچرے پہ ڈھیر پہ ڈالے گی میں محمد والے غیرت والے قانون سے گر جائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا، مجھے ایمانداری سے بتا، جو بال کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کی عادت نہیں، اس سے افطاری کی کھجوریں کیسے کھانے کی عادت ہے؟ بچوں کی فیس بھرے گی، خدا کی قسم بچوں میں سے کردار ختم ہوگا، دسترخوان سے برکت لذت ختم ہو جائے گی۔ بیڈ شیٹ اگر اس پیسوں کی لے کے آئی، رب اکبر کی قسم ہے یہ حرام کے پیسوں کی بیڈ شیٹ تجھے رات کو فجر کی نماز میں نہیں جاگنے دے گی۔ بلکہ سن آمنہ کے لال کا فرمان، حضور نے فرمایا جسم کافر کا ہو، جسم مسلمان کا ہو، جسم کا حصہ بیچنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا مرد عورت کے جسم کا حصہ بیچنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے کہا۔ یہی تو بات تھی، سارے نہیں، کم سے کم 10-20 تو غیرت والے لے کے آتے۔ پوری مغرب کی IMF کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی مولوی اسمبلی کے اندر نہ گھسے، کوئی زبردستی گھس جاوے تو علیحدہ بات ہے، اگر یہ گھس گیا تو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کون کرنے دے گا؟ اگر یہ گھس گیا شراب کو حرام کون کرے گا؟ ہم نے کہا نہیں، شراب تو ضروری ہونی چاہیے، ناچ گانا تو ضروری ہونا چاہیے۔ بابا جی جو چلہ لگا کے آوے وہ بھی کہا جی منڈے کھنڈوں کا شوق ہے جی، اللہ اکبر، کوئی بات نہیں ہونے دو۔ رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نچا کے دیکھ لے دھی کو دھی کی شادی میں، نچا کے دیکھ لے چھوکرے کی شادی میں، اللہ کی قسم خدا گود نہ اجاڑ دے تو میرا نام بدل دینا، اگر آباد کر دے گستاخ پیدا کرے گا، نافرمان پیدا کرے گا۔ اللہ کے حکم نبی کی بات کے خلاف کام ہو اور وہ کام تیری زندگی میں سکون لے کے آوے۔
مکان بنانے والوں نے مکان بچا لیا، دکان بنانے والوں نے دکان بچا لیا، ہائے بدقسمتی مسلمان اپنا کلمہ ہی نہ بچا سکے، اپنا ایمان ہی نہ بچا سکے۔ مولوی صاحب تمہیں بھی زندگی گزر گئی، بابو جی زندگی میری بھی گزر گئی، اکا دکا سامنے آئے، ورنہ کئی مسلمانوں کے گھروں سے جنازے اٹھے، کلمہ کسی کی زبان پر نہ آیا، کوئی اوئے اوئے کرتا مر گیا، کوئی ہائے ہائے کرتا مر گیا۔ انڈونیشیا کے اندر میرا عزیزو جب کسی کا انتقال ہو جاوے تو میت کو اٹھا کر جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبرستان میں اٹھا کے جنازگاہ میں جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبرستان میں لا کے دفنا دیتے ہیں، پھر جس نے جانا چلا ہو جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم میت کے قبر کے ارد گرد بیٹھ جاتا ہے، اور جس کے زبانی قرآن آتا ہے وہ زبانی پڑھنے لگ جاتا ہے، جو کھول کے پڑھ سکتا ہے وہ قرآن پاک کھول کے پڑھتا رہتا ہے، اتنی دیر پڑھتا رہتا ہے، اللہ اکبر، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس کا حساب آسانی سے ہو گیا۔ بابو جی جب میں چھوٹا تھا، بھائی جی جب تم چھوٹے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی نکڑیوں کے روپ، جو چھوٹی چھوٹی پنکڑیوں کے جب ہم روپ کے اندر تھے، ہمارا ابا میں اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا، جب امتحان آیا کرتا تھا ابو کو کہتا تھا ابو نہ تے جائیے کوئی نہ، تو دروازے پہ کھڑا رہیے، ابے نے امتحان تو نہیں دینا تھا، پینسلیں گھڑ گھڑ کے تو نہیں دینی تھی، لیکن تسلی تھی کہ ابا باہر کھڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں کھڑا، 12:30 بجے جون کے مہینے میں کیوں کھڑا، بیٹے کا امتحان ہے تو گھر چلا جا، اور نہیں چلے میرے بچے کو آسرا ہوگا کہ ابا باہر کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا جس طرح بچے کا امتحان ہوتا ہے، ابا باہر کھڑا ہوتا ہے، جب قبر میں باپ جائے تو بچہ قبر کے پاس بیٹھ جائے، ابا کا امتحان ہو رہا ہے۔ جب بچے کا امتحان ہو باپ دعائیں کرتا ہے، جب باپ کا قبر میں من ربو کا امتحان ہو تو بیٹا بھی تو دعائیں کرے۔ قبرستان کے اندر اعلان ہوگا سارے مہمان روٹی کھا کے جائیو جی۔ باپ کہتا پترا جو 4 گھنٹے بھوکے رہے تجھے ان کا خیال آیا، فرشتوں نے دائیں بائیں سے پکڑ رکھا ہے، میری قبر کی تنیاں پھاڑ رہے ہیں، میرا بھی تو خیال کر۔ جا میرے پوتے دوتوں کو بلا جو صبح صبح میرے کھٹڑے کے پائے کو پکڑ کے کہتے تھے ابو پیسے دے پیسے دے پیسے دے، جا میری پوتی چھوٹی سی دودھ پیتی کو، جا میری دوتی کو پھوتلی بولنے والی کو بلا کے لے کے آ، ایک کو میری قبر کے اس پاس سے کھڑا کر دے، دوسرے کو قبر کے اس پاس سے کھڑا کر دے، اور میرے پوتے پوتی سے کہے کہ پڑھ کے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ ننھی ننھی توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں واپس آ جاؤ، یہ چھوٹا نکڑی سی پل کھڑی یہ اپنے پھولوں کو کھلا کھلا کے بسم اللہ کہہ رہا ہے، پوتا بسم اللہ بے رحمان رحیم پڑھے، دادے کو میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بابو جی ایک دور ہوا کرتا تھا جب دادا بسم اللہ سکھاتا تھا، ایک دور ہوا کرتا تھا دادے کے ہاتھ میں مچھی ہوا کرتی تھی، پہلے کلمہ سنا، مدرسے میں مولوی صاحب سے کیا سبق پڑھ کے آئی وہ سنا، حمزہ زبر با زبر با دال دو زبردن آبادن بچی پڑھا کرتی تھی، دادا مسکراتا تھا، بچی 10 روپے لے کے ٹافی والی دکان پہ جاتی تھی، بابا ہاتھ اٹھا کر دور دور تک دیکھ کے دعائیں کرتا تھا، اللہ اس کے سہاگ کو سلامت رکھنا، اللہ اس کی عزت سلامت رکھنا، اللہ اس کی غیرت پہ پردے ڈالنا، اللہ اسے نیک بنانا، اسے آمدہ زائدہ بنانا۔ تم نے دعائیں لینا چھوڑ دی، بڑوں نے دعائیں دینا چھوڑ دی، اللہ اکبر، انہوں نے ستنا شروع کر دیا، تو نے میں نے ستانا شروع کر دیا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، پوچھ باپ کا درد کیا ہوتا ہے، باپ کا درد کیا ہوتا ہے؟ بابو آج پتہ نہیں لگے گا، جس دل جنازے کی چرپائی گھر سے نکل گئی تو سونا بھی چاہے گا، نیند نہیں آئے گی۔ آ رہا ہے نا رمضان، کہاں گئی افطاریاں پکانے والی؟ مولانا اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے بھتیجوں بھانجوں کا ایک نظام، ایک ان کا ذہن بنا رکھا ہے۔ ہماری بہن ہمارے حافظ آباد میں ہی بیائی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ماں چلی گئی، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی الحمدللہ جتنے بھی جایا کرتے تھے بھتیجے، اچھا دادو جا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر دو، تراویح پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ماں تو ہے کوئی نہیں، سارے بھتیجے اپنی پھپھی کے گھر جاتے ہیں، پھپھو دادی کی طرح سر پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا دادی کی طرح سر پر ہاتھ پھروانے والی کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوتا ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے عزیز
عزیز اب تو پھپھیاں بھی آپ کو مجھے بھول گئی. اللہ اکبر. میں نے ایک تقریر میں بھائی یوسف صاحب مولوی یعقوب صاحب میں نے کہا تھا او لوگو 4 قربانیاں کرو, 4 5 6 7 کرو, لیکن ان 7 قربانیوں میں سے ایک قربانی بیوہ بہن کے گھر بھی دے آؤ, پھپھی کے دروازے پہ جا کے کھڑی کر دو, سگی بہن ہے اللہ اکبر, اس کا گھر والا کام نہیں کرتا, بکرا وہاں جا کے کھڑے ہو. مولا اس سال میں منڈی میں بچوں کو لے کے گیا, میں نے کہا چلو بکرے لے, الحمدللہ 8 9 جانور ہو جاتے ہیں سب بھائیوں کے مل کے. جب اجتماعی قربانی کے بھی جانور ہوتے ہیں, جب بکرے 6 بکرے لیے تو میرا بچہ عبدالسمی کل میرے ساتھ تھا, بھائی یوسف رسی پکڑ کے کہنے لگا بابا یہ تو پھپھو کے گھر جائے گا. اور میں نے کہا نہیں نہیں, کہنے لگا بابا پھر تقریر وہ کیا کرو جس تقریر پہ آپ پورا اترا کرو. خدا کی قسم اس نے مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا جا پتر بکرا دروازے پہ باندھ کے آ. پتہ نہیں عبدالحلال جس بکرے پہ چھری پھیرے قبول ہو نہ ہو, جس بکرے کو کھڑا دیکھ کر بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, وہ بکرا ضرور قبول ہو جائے گا. بابو جی درد والے نبی کے امتی ہیں, درد بانٹنے والے بن جاؤ, درد دینے والے نہیں. جنہوں نے ستایا رات کو انہیں کے لیے ہاتھ اٹھایا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ایک مرد قلندر دنیا میں آیا تھا جس کا نام مولوی اختر مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ تھا, جس نے تبلیغ کے کام کو آباد کیا تھا. ایک کے پاس تبلیغ کے لیے گئے, اسے جا کے کہا بھائی اللہ کی بات سن لے. انہوں نے کہا مولوی الیاس تو نے تو ڈرامہ ہی بنا رکھا ہے, اب کہ تو نے بات کری میں تیرے لٹھ ماروں گا, اگر تو نے میرے ہاتھ لگایا میں تیرے لٹھ ماروں گا. مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے اور پیر پکڑ لیے. فرمایا بھائی ہاتھ لگانے پر لٹھ مارنے کا کہا تھا, پیر پکڑنے پہ تو لٹھ مارنے کا نہیں کہا تھا. میں کہاں سے لاؤں وہ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. جب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنا رہے تھے, حضرت شیخ الہند نے دور سے دیکھے گا, فرمایا الیاس کے ماتھے پر چلو بھر بھر کے عطر کے منہ پر ماتھے پر لگاؤ, اچھی طرح ماتھا عطر سے چپڑ دو. وہ کہنے لگا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اس پیشانی کو میں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے آگے امت کے لیے روتے دیکھا ہے. یہ پیشانی زمین پہ ٹیک کر ساری رات امت کے لیے روتا رہتا تھا. اللہ اکبر. آپ کی دادی امی بھی حضرت رحمت اللہ علیہ بوڑھی عورت تھی, مولوی الیاس کو دیکھ کے رونے لگ جاتی. کہا الیاس اللہ نے تجھے قبول کر لیا. کبھی اماں کیا بات ہے؟ فرمایا الیاس میں تجھے دیکھتی ہوں, تیرے دائیں بھی صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, تیرے بائیں بھی صحابہ کھڑے ہوتے ہیں, میں صحابہ کی جماعت کو تیرے ساتھ کھڑا دیکھتی ہوں. میرے پیارو یہ تو غلام کا درد ہے, آقا کا درد کیا ہوگا؟ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں بچا جب پتھر نہ کھائے ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں لوگ ہنس ہنس کے تحفے دیتے ہیں, وہ رو رو کے تحفے دے کے گیا. فرمایا اور لوگوں میرے پر ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب نماز پڑھانے کے لیے میرے تل پہ کپڑا ہی نہیں تھا. ایک وقت وہ بھی آیا تھا میرا صدیق عمر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا. میں نے کہا صدیق عمر بتا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ 2 دل کے فاقوں نے ہمارا حلیہ بگاڑ دیا. آپ نے خود رو کے دکھایا. آپ نے فرمایا 5 دل کے فاقے نے میرا ہی حلیہ بگاڑ دیا, میرا چہرہ اندر اندر کر دیا. گئے ابو ایوب انصاری کے مکان پر, آپ گھر نہ تھے, بیوی نے سامنے بغیچے میں بٹھا دیا کہ رسول اللہ کھانا تیار ہوتا ہے, آپ کھجور تو کھائیے. اللہ اکبر. جب کھانا تیار ہو گیا روٹی سالن نبی کے پاس لا کے دھر دیا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر بھی ٹھہر جا, عمر ٹھہر جا. ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھا, فرمایا جاؤ جاؤ یہ میری فاطمہ کے گھر کوئی دے آوے. اور نبی فاقوں میں پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹی کی بھوک کو نہیں بھولتا. ہم کوٹھیوں میں رہ کے بیٹیاں کیوں بھول گئے؟ بابو جی بابو جی بابو جی, اللہ تمہیں دودھ پتر والا بناوے, اللہ برکت عطا فرمائے, لیکن آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹیوں کو خود مختار کر دینا, ورنہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی سسرال میں جوتیاں پڑی, بعد میں بھائیوں سے بھی جوتیاں پڑ دی جائیں. کبھی ابا یاد آ جائے, باپ کو رونے کے لیے, باپ کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے گھر کے بیڑے کے دروازے کو ان کے لیے ہمیشہ کھول کے جانا, ورنہ باپ کے مرنے کے بعد ہم نے بہنوں کو روڈوں کے اوپر تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. میں باپ کے مرنے کے بعد میرے عزیزوں دھکے کھاتے دیکھا ہے. وہ نبی فرما رہے جاؤ 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 میری فاطمہ کے گھر دے آؤ. 2 دل کا صدیق کا عمر کا فاقہ, 3 دل کا عمر کا فاقہ, 5 دل سے میں نے کچھ نہیں کھایا. جاؤ یہ روٹی کچھ سالن رکھ کے دے دیا.
دیا. فرمایا فاطمہ کے گھر جا کے دے آؤ, پتہ نہیں کتنے دن سے اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو. آخری سوال آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں, آخری سوال عرض کر کے جا رہا ہوں, جواب ہے تو ہنستے ہوئے چلے جاؤ, ورنہ اس وقت تک اللہ کو رو کے دکھاؤ جب وہ ہمارے پہ کرم نہ فرما دے. دونوں بیٹے, ایک کا نام حسن تھا, حسین تھا, یہ دونوں حضور کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. اماں فاطمہ کی طرف منہ کر کے پوچھ رہے تھے, اماں نانا کہاں جا رہا ہے, اماں نانا کہاں جا رہا ہے. ادھر بیٹی بیٹھی تھی, کہنے لگی اماں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. ادھر بیوی نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور سیدہ عائشہ کی پسلی اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا. کہ کملی والے آنکھیں بند نہ کرنا, تیرا آنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا. اسرائیل بھی سامنے آگے, جبرائیل نے آ کے کہا اللہ نے ایک بندے کو حکم دیا ہے, وہ دنیا میں رہنا چاہے رہے, اگر آنا چاہے تو آ جائے. آپ نے فرمایا جبرائیل میرا رب کیا چاہتا ہے, کہ وہ تو آپ سے ملاقات کرنی چاہتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں تیار ہوں, اسرائیل آجا اپنا کام کر لے. کمرے میں ایک فرشتے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے, کہ آج آسمان سے پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آیا, بڑے عرصے سے اللہ سے اجازت مانگ رہا تھا کہ محمد کا بکھڑا حیاتی میں مجھے دیکھنے کی اجازت دے دو. یہ فرشتہ رو رہا ہے کہ مجھے دیدار کا موقع ہی بڑا کم ملا ہے, اسرائیل آ جا. اللہ اکبر. جب قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل آئے. جبرائیل یا رسول اللہ کیا ہوا. اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. آپ کھٹڑے سے پرے ہٹ گئے. یا رسول اللہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. موت امر ہی ایسا ہے. آپ نے فرمایا یہ تکلیف جو مجھے آ رہی ہے کیا 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 میری امت کو دے گا. کہا جی ہاں بڑے تکلیف سے روح نکالی جائے گی. اس وقت شاہ جمال کا وجود ہی کوئی نہیں تھا, شاہ جمال میں رہنے والوں کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. وہ غمخوار نبی. اس وقت آپ کا میرا خیال آیا, فرمایا اسرائیل پھر ایک کام کر, جس نے میرا کلمہ پڑھا اور جو کلمہ پڑھے گا قیامت تک آنے والے امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. اگر رحمت والے نبی کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے تجھے مجھے بلا کے یہ پوچھ لیا بتا تو نے اس بول کا کیا منہ لگایا تھا, بول لگایا تھا, بابا جی بتا تیرے میرے پاس کیا جواب ہوگا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر. کوئی ہے جو ہمارے پاس جواب آئے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں مدینے میں قرآن بچا تھا. ایک وہ نبی جو ماں کے جانے پہ رویا تھا. اللہ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. اماں آمنہ کا کلیجہ باہر آ گیا. کیا ہوا؟ اماں ابا ابا کہتی ہے. وہ ابا کہاں ہے؟ اماں نے ہاتھ پکڑا, کہا تجھے ابا سے ملا کے لاؤں گی. ابوا کا سفر شروع کر دیا. اللہ اکبر. ننہال مدینے میں تھا, ابوا کا سفر شروع کر دیا. عبداللہ اللہ اکبر تجارت کے لیے گئے. حضور پیٹ میں تھے. عبداللہ کہہ کے گئے تھے آمنہ میں عنقریب آؤں گا. جب تو مکے کی گلیوں میں اونٹ کے گلے کی گھنٹی سنے تو سمجھنا تیرا عبداللہ آ گیا. اماں آمنہ ابوا کے میدان میں. اللہ اکبر. اماں آمنہ ابوا کے میدان میں لے کے گئی. اللہ اکبر. میرے عزیزو عبداللہ کی کمر پر اماں سے بولا ہی نہ گیا. اور کیا کہا سرانے بیٹھ, عبداللہ تو نے تو کہا تھا اللہ اکبر کہ گلے کے اندر گھنٹیاں بجے گی تو میں آ جاؤں گا. کتنے اونٹ مکے کی گلیوں میں آ گئے, کتنی گھنٹیاں بجی, سب کے وارث واپس آئے. میرا وارث واپس نہ آیا. دیکھ کون تیرے پاس لے کے آئی ہو, جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل آسمان سے اترتا ہے. کون تیرے پاس لے کے آئی ہو, جس کے چہرے کی رنگت کی روشنی لینے کے لیے چاند ستارے پیروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کون تیرے پاس لے کے آئی ہوں, جب یہ رام مادر میں تھا پیٹ سے باہر نہیں آیا تھا, میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی. یہ درخت جو گھر کے اور کنویں کے درمیان تھا, جب مجھے گزرتا دیکھتا, اپنی ٹہنیوں کی چھاؤں میں سے گزرتا دیکھتا تو میری طرف منہ کر کے بولتا ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو, پانی بھرنے جانے والی تجھے مبارک ہو, ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ غنی, وہ نبی تیرے پاس لے کے آئی. یہ کہتا ہے ابا دکھا, آج ابے کے پاس لے کے آ گئی. بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا, ماں آمنہ کے اعضاء ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر اماں آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی. اماں آمنہ چلی گئی. ام ایمن کہتی ہے حضور کو لے کے میں آئی. اللہ اکبر. پاک پیغمبر کا میں نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا, ہاتھ پکڑ کے لائی. 40 منٹ سے زیادہ اوپر کی پہاڑی ہے. اس مرتبہ بھی ہمارے پاس وقت نہیں تھا ورنہ لینے والے آگے تھے. آؤ جی 117 کلومیٹر کا سفر ہے, آپ کو
کو اب وہاں لے کے جائیں۔ میں نے کہا یار حرم میں 2 جگہ پروگرام رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس لیے بدبختی جا نہ سکا۔ میرے عزیز اماں ام ایمن کہتی ہیں حضور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور اماں کا نام لے رہے ہیں۔ اچانک حضور نے میرے سے انگلی چھوڑائی اور میں نے دیکھا اللہ کا نبی مجھے نظر ہی نہ آیا۔ میں پھر اوپر پہاڑی پر چڑھی، میں نے دیکھا کہ اماں آمنہ کی قبر پر یوں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ فرمایا جب میں یوں کر کے لے کے آئی، اللہ اکبر، حضور بار بار مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتے۔ دادا عبد المطلب انتظار کر رہا تھا۔ ام ایمن کہنے لگی، میں نے کہا لے دادے اپنی امانت۔ عبد المطلب اوپر دیکھ کے کہنے لگے آمنہ کہاں گئی؟ کہا جہاں عبداللہ گیا آمنہ وہاں سے چلی گئی۔ عبد المطلب نے یوں گودی میں اٹھایا اور پہاڑ کی اونچی چٹائی، وہ اونچی چڑھائی، اونچی چوٹی پہ چڑھ گئے اور یوں کر کے حضور کا مکھڑا کر کے یوں سامنے کر دیا کہ اللہ ادھر گیا تھا باپ کو ملنے، ماں کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اللہ اس محمد کی اماں بھی نہیں ہے، اللہ اس کا ابا بھی نہیں ہے، اور زندگی کا میرا بھی پتہ کوئی نہیں، سانس مجھے رک رک کے آ رہی ہے۔ اللہ جب تک رہا میں صحیح ذمہ داری سنبھالتا ہوں، جب میں مر گیا محمد تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا عبد المطلب پریشان نہ ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو یتیم چھوڑ کے جائے گا، میں یتیموں کا اللہ اکبر سایہ دار نہ بنا دوں، میں سارے نبیوں کا سردار نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر، 63 برے گزر گئے، 63 برے گزر گئے، ماں کو دنیا سے رخصت ہوئے 56 سال گزر گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور حج کے لیے گئے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب واپس آئے آپ نے فرمایا صحابہ سواریاں ادھر کو ڈال دو، کہاں کہاں؟ ابوا کے قبرستان کی طرف ڈال دو۔ 70,000 صحابہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرا نبی سیدھا ابوا کے پاس اپنی سواری کو روکتا ہے، پھر اللہ کے نبی پہاڑی پہ چڑھ کے اماں کی قبر میں میرے عزیزوں پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا باہیں کھول کے ماں کی قبر کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، رو رو کے دکھاتے ہیں۔ صدیق وفادار یار غار سے رہا نہ گیا۔ صدیق اکبر نے روتا دیکھ کے کہا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی آواز آپ تک آ رہی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، صدیق دیکھ تو صحیح لیٹی کون ہے؟ یہ میری ماں ہے، ماں ہے، اللہ اکبر، یہ ماں ہے۔ ماں کی جدائی نے ربیوں کو رلا دیا، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، کیا پتہ ہماری ماں ہمارے سے وفاداریاں نہیں کر کے گئی، ہمارے ابا نے کہ وفاداری میں کمی کر دی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں پیر بھی ساتھ جڑوا لو، خدا کے واسطے جتنی مرتبہ ماں باپ کو کڑوے بول کے، جتنی مرتبہ ماں باپ سے اونچی بات کری، او لوگو خدا کے واسطے رمضان شروع ہونے سے پہلے کسی طرح منا لو۔ اگر وہ مان گئے تو روزہ بھی قبول، اگر وہ مان گئے تو تراویح بھی قبول، اگر وہ مان گئے صدقے خیرات قبول۔ مولوی جی میری اماں تو مر گئی، مولوی صاحب میرے ابا مر گئے، میرے کہا قبرستان کہاں ہے؟ کہنے لگے زہر سلطان میں، شاہ جمال میں۔ میرے کہا جلدی کریو، صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا، اما ابا کی قبروں کے پیتیوں بیٹھ جانا، کہنا اللہ ان کو راضی کر دے اور تو راضی ہو جا۔ اگر تو راضی، یہ راضی نہیں تو تو بھی راضی نہیں ہوگا، یہ راضی نہیں تو اللہ تیرا نبی بھی راضی نہیں ہوگا۔ او لوگو اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا رو اللہ کے آگے ماں باپ کے لیے۔ اگر وہ بستر پر تو رہے چرپائی پہ سکون آ جائے، اگر قبروں میں تو قبروں میں سکون آ جائے۔ جس نے ماں باپ کو ٹھنڈا سانس پہنچایا، آمنہ کے لال نے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کا وعدہ کر لیا، لیکن جس نے میرے عزیزوں ماں باپ کو ستایا اس سے آمنہ کا لال بھی ناراض ہے، آمنہ کے لال کا خدا بھی ناراض ہے۔ رمضان کے بھائی اللہ کے نبی نے آمیل کہا تھا، جبرائیل نے دعا دی تھی، ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ فرمایا تھا آمین، دوسری سیڑھی پہ فرمایا تھا آمین، تیسری سیڑھی پہ فرمایا تھا آمین۔ پہلا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جو رمضان کے روزے پائے روزے نہ رکھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی تھی، رحمت والے نبی نے آمین کہہ دیا تھا، پھر کہا تھا جو میرا نام سنے مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ جبرائیل نے بددعا کر دی، اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے ان کی خدمت نہ کرے۔ جبرائیل نے بددعا دی، سارے نبیوں کے سردار نے آمین کہہ دیا تھا۔ بے شک تیرے پاس منسٹری آ جائے، تیرے پاس ممبری آ جائے، تیرے پاس 2 جہانوں کی دولت آ جائے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو مصطفیٰ اور خدا بھی راضی کوئی نہیں۔ تجھے یہ دولت دھن اور منسٹریاں تجھے میرے عزیزوں کامیاب بھی نہیں کروا سکتی۔ کچا مکان ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، میرے عزیزوں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو،
لیکن ہر آن ہر گھڑی تیرے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو تو سمجھ خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ بس میرے بھائیو، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، مرتے دم تک اس کام کو کریں گے، کرتے کرتے مریں گے۔ بات چلے 4 مہینے کی نہیں ہے، بات 7 ماہ کی نہیں ہے، سال کی نہیں ہے، 15 دن کی نہیں ہے، عمومی خصوصی گشت کی نہیں ہے، بات مشورے کی نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کام کو مرتے دم تک کرنا، کرتے کرتے مرنا ہے۔ جوانی اس کام پہ لگے گی، بڑھاپے اس کام پہ لگے گے، مال و دولت کس کام پہ لگے گی، جد جانے کام میں لگے گی، تب جا کے دین ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا، ہمارے گھروں میں زندہ آئے گا۔ اگر اپنے دنیا کے کچے مکانوں کو جنت بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو میرے عزیزوں چاہتے وجود جنت میں جانے کے قابل بن جائے، اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جائے، تو آج نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی خیر کے کام میں لگے رہیں گے، تبلیغ کے کام میں لگے رہیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی؟ نکلو گے اللہ کے راستے میں؟ لگاتے ہو انشاءاللہ سارے؟ قرآن والوں کے ساتھ جڑے رہو گے؟ قرآن والوں سے تعلق نبھاؤ گے؟ یہ رمضان المبارک میں سفیر آویں گے مدرسے کا نام لے کے، ان کے ساتھ تعامل کرو گے؟ اوکھے سو کہ اللہ جتنی توفیق دے۔ یہ نہ سوچنا کہاں لگ رہا کہ نہیں لگ رہا، بس یہ دیکھنا کس کے نام پر مانگ رہا ہے، کس کے لیے مانگ رہا ہے، وہ جانے خدا جانے، تم جانو خدا جانے، بس یہ مدرسے مسجدوں کا خیال کرنا۔ اپنی سیریوں میں دہی بڑے فروٹ چاٹ کے چمچے منہ میں ڈالنے سے پہلے ان کا بھی خیال کرنا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ماں باپ کی جدائیاں، بہن بھائیوں کی جدائیاں، خدا را اپنی سیریوں میں، زکوٰۃ میں، عشر میں، خیرات میں، صدقات میں طلباء اکرام کے ساتھ خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی، اور جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین۔ جنہوں نے بیعت کی نیت سے پڑھی بھائی، جو ہمارے سلسلے میں داخل ہوئے، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، صدیقیہ، ناصریہ، مجددیہ، فضلیہ الہیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، قلندریہ، صابریہ، ان تمام اکابر خانقاہوں سے الحمدللہ فقیر کو اجازت ہے۔ تو 3 تسبیحات ہیں۔ پہلے تو بھائی 5 وقت کی نماز، چہرے پر داڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت اور حلال روزی کمانا کھانا۔ اس کے بعد 3 تسبیحات ہیں۔ اگر یہ چیزیں زندگی کے اندر آ گئی تو تسبیحات ذکر کرنے میں مزہ آئے گا۔ پھر 3 تسبیحات ہیں، باوضو کوشش کریں، اگر وضو نہیں بھی ہے تو جو خیر ہے، ورنہ وضو کے ساتھ تو بہت کامل اجر ملے گا۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، اور رات کو 2 تسبیحات۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے سلسلے سے آپ نے اجازت بھی فرمائی اور فرمائی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ اس کو بڑھاتے رہنا ہے، اور ایک تسبیح رات کو سلسلے سے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر رات کی نیند بھی آپ کی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ ہماری نسلوں میں عقلوں میں دین زندہ فرمائے، قرضوں سے مرضوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 5 وقت کی نماز، چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے کی اور اپنے رستے میں دن رات لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کہا سنا کمی پیشی رہے گی معاف فرماوے، اپنی طرف سے بات کہہ دی اللہ اٹھنے سے پہلے معاف فرما دے۔ اللہ جو کہا مجھے بھی عمل کی توفیق دے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما، رحم کرم فضل عافیت بخشش والا معاملہ فرما۔ ایسا راضی ہو پھر ناراض نہ ہونا، ایسی نعمتوں سے نواز جس کے بعد اللہ نہ تو حساب لینا نعمتیں ہمارے سے چھینے، ایسی خوشیاں دے جس کے بعد رونا نہ آوے۔ اللہ اگر روئے بھی تو دین کے لیے، نبی والے غم اور نبی والی فکر کے لیے۔ اللہ دین و دنیا ہماری اچھی بنا دے، راحت و سکون والی اللہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ موت کی سختی، دنیا کی پریشانیوں سے اللہ جی ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں، اپنوں میں، پرائے میں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان بچے بچے، مرد عورتوں میں، اور ہمارے ماں باپ میں اللہ جو دنیا سے رخصت ہوئے، اور قاری محمد ابراہیم صاحب اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما، تمام کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ بھائی یوسف صاحب کی والدہ محترمہ، بھائی یعقوب صاحب کے گھر والوں میں سے اللہ جو بچھڑ کے آپ کے پاس ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ان کے ماں باپ، عزیز و قریب رشتہ داروں میں سے فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ انہیں کربر رہا نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے آگے روئے ہیں، ورنہ دنیا کے آگے تو ہم نے رونا چھپا رکھا ہے، تیرے آگے رونا چھپتا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دنیا ہمارے باہر سے واقف ہے، آپ ہمارے اندر سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہمارا رونا قبول فرما لیجئے، اور اس رونے کی برکت سے میدان محشر کی شرمندگی رونے سے محفوظ فرما لیجئے۔ جب بھی آنکھ میں آنسو آوے، تیری محبت، تیرے نبی کی محبت میں آوے، دین کے مٹ جانے کے غم میں آوے، اللہ دین کی بہاریں دے دے۔ اللہ یہ امت اپنے بچوں کے لیے روئی، اللہ اپنے اولاد اور پیسے کے لیے روئی، اللہ دین کے لیے رونا سکھا دے، اپنی معرفت، اپنی محبت کے لیے رونا سکھا دے۔ اے اللہ ہم تجھے یاد بھی کرنا نہ چاہیں، اللہ پھر بھی تو اپنی بارزوں پر اپنا نام جاری ساری فرما دے، ذاکرین میں شامل فرما، عابدین میں شامل فرما، محبین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، اپنوں میں شامل فرما۔ زمین پہ ہم کہہ رہے تو میرا، تو ہمارا، تو ہمارا، تو عرش بری سے کہہ دے یہ میرے، یہ میرے، اللہ ان بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے پاس نہ پیسہ نہ جانے کے ذرائع، نہ ہمارے پاس ایسا نصیبہ، ہر سال اللہ حج عمرے کے لیے قبول فرما لے، بار بار موت تک آتا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آخری دن آوے مدینے کا مسکن نصیب فرما، مدینے کی موت، مدینے کی قبر عطا فرما۔ دنیا میں حضور کا پڑوس، قیامت کی شفاعت، حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، جس کے پاس اللہ چھوڑا چھوڑی نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں، اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اگر ہے فرما بردار، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے نبی کا تابعدار، اپنے حکموں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ بچیاں اگر جوان ہیں، اللہ غیب سے رشتے عطا فرما دے، شادیوں میں رکاوٹ جہیز کی وجہ سے غیب سے التزام فرما دے، نفرتوں کو مٹا کر بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں محبت پیار عطا فرما، ماں باپ میں قدردانی کی توفیق دے دے۔ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ بھائی مولوی یعقوب صاحب اللہ یہ ساری زندگی مسجد کے خادم رہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ قیامت کی جنت کی مہمانیوں سے اللہ انہیں نواز دے، دنیا کی عزتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین بھائی محمد صابر صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اور جو بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، آنے والوں کا آنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ نئی حکومت آئی ہے، امید ان سے نہیں، امید تیرے سے ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی خیر خائی کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ حالات ہے، بجلی گیس کے بل ہمارا ارکا نکال دیا، ہماری قبریں ٹوٹ چکی ہیں۔ اے اللہ بچوں کی روٹی ہمارے منہ سے، بچوں کے منہ سے چھین لی گئی، اللہ اس ملک کے ذخائر میں برکت عطا فرما دے، اس ملک کی نعمتوں کو ملک میں بسنے والوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے قانون، ایسے بل اسمبلی کے اندر پاس فرما دے جس سے اللہ تیرے دین کا بھی فائدہ ہو، تیرے دین اور کا نام لے مخلوق خدا کا بھی فائدہ ہو۔ اس مسجد کو آباد فرما، مولوی صاحب کو اللہ صلاحیتوں کے ساتھ نواز دے، ان کی بات اور گفتگو کے اندر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کی شہادتوں کی برکت سے قیامت کی صبح تک یہود و نصارہ اسرائیل کا منہ کالا فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت تو ہدایت دے دے، ورنہ صبح کے اجالے سے پہلے دھرتی سے اللہ اسلام کے دشمنوں کا صفایا فرما دے، پوری دنیا میں اسلام کو عزت عطا فرما۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچی اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سفر حضر میں لوگ گھروں کو جاویں گے، یا اللہ جدھر بھی رخ کرے سواریوں میں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا